الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ حمد و صلوات کے بعد نہایت ہی واجب القدر سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بندہ ناچیز محمد خلیل الرحمن رضوی ایک مرتبہ پھر آپ سے محو گفتگو ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا عنوان آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی لخت جگر، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے جگر کا ٹکڑا سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں نذران عقیدت پیش کرنا ہے۔ دعا ہے رب کائنات سیدہ سلام اللہ علیہ کی مبارک جوتوں کی خاک کے تصدق سے عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرمائے۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو ایک انفرادی اہمیت حاصل تھی، ایک خصوصی اعزاز حاصل تھا، کیونکہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت سے قبل بیٹیوں کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ بیٹیوں کو زندہ دارگور کرنا بافرض منصبی سمجھا جاتا تھا، بلکہ حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کرنے کے بعد جب اس بات کا انکشاف کیا کہ میں وہ ہوں کہ جس نے زمانہ جاہلیت میں 70 بچیوں کو زندہ دفن کیا ہے، یعنی باپ بیٹی پیدا ہوتی یا زندہ دفن کر دیتا، بیٹی پیدا ہوتی پکڑ کر کنویں کے اندر دھکا دے دیتا، بیٹی پیدا ہوتی گلا دبا کے اس کو موت کی نیند سلا دیتا۔ لیکن ظلم ہمیشہ نہیں رہتا، ظلم نے ایک دن کوچ کرنا ہی ہوتا ہے، ایک دن وہاں سویرا ہوتا ہے۔ پھر وہ وقت بھی آیا کہ جب ظلم و بربریت کو کوچ کرنی پڑی۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جلوہ گری ہوئی، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر اپنا بیٹی کو جو ایک مقام عزت اور پروٹوکول عطا فرمایا، وہ کسی مذہب میں ایسا پروٹوکول ایسی عزت نہیں ملتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ خبردار بیٹیوں کو زندہ دفن نہیں کرنا، بیٹیوں کو نفرت اور حقارت کی نگاہ سے نہیں دیکھنا، بلکہ بیٹی جب آتی ہے کسی کی گود میں تو زحمت بن کر نہیں آتی، بلکہ اللہ رب العالمین کی رحمت بن کر آتی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طرز زندگی میں یہ بھی بتایا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آتی تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کھڑی ہو کر سیدہ کا استقبال فرماتی۔ بظاہر یہ سیدہ کا استقبال ہو رہا تھا، لیکن حقیقت میں قیامت تک آنے والی دختران اسلام کو عزت کے 4 چاند لگا رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سے اس قدر پیار کرتے اور سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بھی اپنے بابا جان سے جو محبت، جو عقیدت تھی، وہ بھی ایک اپنا قابل دید تھی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ پر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت کا، حضور کے اخلاق کا، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اوصاف کا ایسے رنگ چڑھا ہوا تھا کہ جب سیدہ فاطمہ زہرا چلتی تو حضور کا چلنا یاد آ جاتا، جب سیدہ فاطمہ زہرا قیام کرتی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام کرنا یاد آ جاتا۔ یوں کہہ لیں کہ ان کی گفتار مصطفیٰ، ان کی رفتار مصطفیٰ، ان کی چال مصطفیٰ، ان کی قال مصطفیٰ، ان کا حال مصطفیٰ۔ اور کسی نے بڑی پتے کی بات کہی تھی کہ جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ، ایسے پیر طریقت پہ لاکھوں سلام۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کو یہ بھی ایک مقام حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بروز قیامت خالق کائنات اہل معاشر کو حکم دے گا کہ اپنی نگاہیں جھکا لو
محمد کی بیٹی کا گزر ہونے والا ہے۔ اس شان کے ساتھ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ ان کا جنت کے اندر دخول ہوگا۔ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی عبادت، ریاضت اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اپنا سجدہ ریزی کا اس قدر ذوق اور شوق تھا کہ جب نماز عشاء کی ادائیگی کے بعد نفلی عبادت کے لیے مالک کی بارگاہ میں کھڑی ہوتی اور جب سجدہ کرتی، تو جب صبح کی اذان کانوں میں آواز پڑتی تو سیدہ سلام اللہ علیہ اپنا مالک کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک و مولا کتنی چھوٹی رات بنی ہے، کاش اتنی لمبی رات ہوتی کہ سیدہ فاطمہ تو ذرا جی بھر کر تیری بارگاہ میں سجدہ کر سکتی۔ حضرات زیبا کار سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کا آج یوم وصال ہے، 3 رمضان مبارک۔ بندہ نچیز سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں اس انداز کے ساتھ نذران عقیدت اور اس عقیدت کے ساتھ نذران عقیدت پیش کرنے کے لیے حاضر ہے کہ ہو سکتا نہیں بلکہ یقین کامل ہے کہ رب کائنات سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شب بیداری کے تصدق سے عالم اسلام پر اپنا فضل و کرم نازل فرمائے گا۔ کون سیدہ؟ ایک شاہ صاحب ہیں، انہوں نے اپنے انداز میں بڑی پیاری بات کہی، فرماتے ہیں کہ کریم آقا دے جلوے آندا، کریم آقا دے جلوے آندا ظہور یکتا جناب زہرا، کریم آقا دے جلوے آندا ظہور یکتا جناب زہرا، نماز بھی جس تے ناز کر دی کمال سجدہ جناب زہرا، حسن توہاڈی سخا دا نائے، حسن توہاڈی سخا دا نائے، حسین توہاڈی وفا دا نائے، فقیری توہاڈی گدا دا نائے، رسول بابا جناب زہرا، رسول بابا جناب زہرا، خدا نے جی دی عزت ودائی، سبحان اللہ، خدا نے جی دی عزت ودائی، یطہرکم دی شان پائی، ہے پاکاں دی ماں تے پاکاں جائی، علی دی زوجہ جناب زہرا، اور کمال شیر توہاڈی مرضی نبی دی مرضی، سبحان اللہ۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ سیدہ آپ کی مرضی نبی کی مرضی، توہاڈی مرضی نبی دی مرضی، اور نبی دی مرضی خدا دی مرضی، فرشتے بچیاں دے ہون درزی، ہے کڈا رتبہ جناب زہرا، جو بھی آئے تے جدوں بھی آئے، جو بھی آوے تے جدوں بھی آوے، ایتھوں تے دامن بھر کے جاوے، سخاوتاں دا اخیر ڈیرا توہاڈا بوہا جناب زہرا، کریم آزادی توہاڈے دردا، کریم آزادی توہاڈے دردا، مشہدی بھی حقیر منگتا، خیر پاؤ نبی دا صدقہ عطا سراپا جناب زہرا۔ اور کسی نے یوں بھی کہا تھا کہ اپنا جو آل نبی سے مانوس نہیں ہوتا، جو آل نبی سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا، جو آل محمد سے مانوس نہیں ہوتا، جائے وہ کبھی جنت محسوس نہیں ہوتا، جو مانگتا ہے یارو، جو مانگنا ہے یارو، مانگو در زہرا سے، جو مانگنا ہے یارو، مانگو در زہرا سے، اس در کا گدا کوئی مایوس نہیں ہوتا۔ رب کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے، کریم مالک سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی شب بیداری کے تصدق سے بندہ نچیز کی اس حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آخر پر خواجہ خواجگاہ خواجہ معی الدین چشتی اجمیری اور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے شعر پر اپنی بات کا اختتام کرنے لگا ہوں۔ خدا یا بحق کے بنی فاطمہ کہ برکول ایما کنی خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول، وآخر دعوانا